إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برسوں کے سبق میں آغاز میں نے کچھ اصول بتلائے تھے، تمام اصول کا بیان کرنا تو مقصود نہیں ہوئے گا، کر سکتے ہیں تکرار، البتہ جو ضروری باتیں ہیں وہ دہراتا ہوں تاکہ آگے سبق کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اسی وجہ سے ان کا دہرانا ضروری ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کے اندر وہ مقاصد ہیں، وہ چار مقاصد کیا ہے؟ چار ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور قیامت ہے اور احکام۔ مقاصد قرآن کریم کے اندر چار ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے اور احکام ہے، اور باقی اشیاء مثلاً امثال ہے، قصص ہے، یہ ان مقاصد کی تکمیل، تشریح، اثبات وہ مقصود نہیں ہے، قصص کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، امثال کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہ ان مقاصد کی وضاحت، ان مقاصد کے اثبات، ان مقاصد کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر ذکر فرمایا۔ چنانچہ ربط کا تعلق بھی چار مقاصد کے ساتھ، یہ موٹے چار مقاصد ہیں اور ان مقاصد کے ساتھ اس کا مدار، یہ تو بنیادی مقصد میں نے بتایا کہ باقی تفصیل کو ذکر نہیں کر سکتی، جو موٹی بات ہے وہ ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ آگے پورے قرآن کریم کے اندر ربط کا تعلق اس سے ہے۔ سورہ فاتحہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ مکی اور مدنی کے بارے میں مفسرین حضرات دو رائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئے ہیں وہ مکی ہے، چاہے ہجرت کے بعد کیوں نہ ہو، اور جو مدینہ میں نازل ہوئے ہیں وہ مدنی ہے، چاہے ہجرت سے پہلے ہی کیوں نہ ہو، وہ مدینہ میں ہو تو جس کا نزول مدینہ میں تو وہ مدنی، جس کا نزول مکہ میں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے اور وہ محققین کے رائے یہ ہے دو صورتیں یا دو آیتیں ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہے، وہ جہاں بھی نازل ہوئی ہے اس کو مکی کہتے ہیں، اور جو آیتیں اور دو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، چاہے وہ کہاں بھی نازل ہوئی ہے، اس کو مدنی کہتے ہیں، مدنی۔ تو صحیح یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکی ہے، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ مکی ہے، اور اس میں پھر ایک رائے یہ ہے
سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا نزول ہوا ہے. ایک روایت یہ موجود ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا نزول ہوا ہے، لیکن صحیح روایات کے مطابق، بخاری مسلم وغیرہ کی روایت کے مطابق صحیح یہ ہے کہ سب سے پہلے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، سب سے پہلے اس کا نزول ہوا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، طبرانی وغیرہ کی روایت میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سامنے ذکر کرنا کہ میں جب جاتا ہوں پیچھے سے آوازیں آتی ہیں، یا محمد یا محمد یا محمد، تو میں گھبرا سے دوڑ جاتا ہوں. ایسی آوازیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ مطمئن رہیں، کوئی ایسی بات نہیں. چنانچہ ان کو ورقۃ بن نوفل کے پاس لے گئے اور اس نے ان سے سوالات کیے. تو اس نے کہا کہ آپ نبی ہیں اور آپ گھبرائیں نہ، اور جب اس کے بعد آپ کی پیچھے آواز لگ جائے آپ کھیلے، آپ نہیں سن لیں کہ آپ کو کیا ملتا ہے. نبوت کے بعد فرماتے جب اس سے پیچھے دوبارہ آواز آئی تو وہ ٹھہر گئے. جب ان کو پیچھے سے آواز آئی یا محمد، وہ ٹھہر گئے. جب ٹھہر گئے تو اس کو فرمایا گیا قل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پوری سورت یہ سورت. اب جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، علماء اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ اس لحاظ سے تو پہلے کہہ سکتے ہیں کہ مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے سب سے پہلے تو وہ سورہ فاتحہ ہے. اقرا پہلے سورہ فاتحہ سے اقرا کی آیت سے پہلے نازل ہوئی، مگر پوری سورت نازل نہیں ہوئی. پوری سورت نازل نہیں، کچھ آیتیں نازل ہوئی اور سورۃ فاتحہ پوری کی پوری نازل. اسی وجہ سے بعض حضرات کو کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا نزول پہلے ہے، تو پہلے سے مکمل سورت کے مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے سب سے پہلے وہ سورۃ فاتحہ ہے، اور باقی آغاز یہ جو ہو چکی ہے وہ اقرا سورت سے پہلے کی طرح ہے. اس کے شان نزول اس کے نام اس کو سورۃ فاتحہ کہتے ہیں. کہتے ہیں فاتحہ اس لیے کہ اس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے اور پڑھنے ہے یہ فاتحہ کہتے ہیں. اس کو سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں. سورۃ الشفاء یا سورۃ فاتحہ کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، ہر مرض کے لیے شفا ہے. اس کی ایک زکات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اور اجازت بھی دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو شخص اس سورت کو 40 دن تک روزانہ 40 مرتبہ پڑھے، اس سورت کو 40 دن تک روزانہ 40 مرتبہ پڑھے، وہ اس کا عامل بن جائے گا. وہ اس مرض کے لیے 7 مرتبہ پڑھ کر
اس پر دم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی شفایا اور اس عمل کی وجہ سے آپ کو جائیں سمجھے. آپ کوئی بھی اجازت ہے اور جو دودھ سننے والے ہیں ان کو بھی اجازت سمجھ گئے. تو سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں شفا ہے اور مدد ہے. کیونکہ کتاب کے کام لینا ہے پورے قرآن کو ختم کرنا ہے اس لیے دنیات اور خون کا ذکر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بار مشہور حدیث جو سانپ میں ڈسا تھا اور صحابی نے دم کر دیا تھا بخاری کی روایت وہ آپ پڑھ چکے ہیں یا پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھ لیں گے. یہ سردار انہوں نے مہمانی یہی دی تھی. صحابہ کرام اتنی قریب کے تھے ان غیر مسلموں میں سے ان کے سردار کو سانپ میں ڈسا تو وہ آئے صحابہ کرام کے پاس سے آپ کے پاس دم کرنے والا ہے دم کرنے والا ہے. صحابی نے کہا ہاں میں دم کرنے والا ہوں. اس نے آپ نے مہمانی نہیں دی ہے لہٰذا آپ نے ایک ریوڑ بکری لے لی. تھوڑا سے اس نے مان لی اس نے دم کر لیا سردار کا ٹھیک ہو گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حدیث بندی ہے حضور نے فرمایا آپ کو کیا دم کر لیا فرمایا صرف کیا پڑھ کر کرتا فاتحہ پڑھ کر دم کر لیا. اس میں فاتحہ برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی. اس لیے سورۃ فاتحہ کو سورۃ کافیہ کہتے ہیں اور سورۃ کافیہ بھی کہتے ہیں واقعہ بھی کہتے ہیں. اس میں مہمات کی کفایت ہے کفایت المہمات ہے اس میں اس لیے اس کو کافیہ بھی کہتے ہیں سورۃ کافیہ. اور اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں. ام الکتاب بھی کہتے ہیں. اس کا ایک نام جو ہے ام الکتاب قرآن کی جڑ. اصل کو عربی زبان میں اصل کو کہتے ہیں. پھر والدہ کو ام کہتے ہیں کیونکہ وہ اصل ہے انسان کی لیے جڑ ہے اس سے پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی ام کہتی ہے. تو قرآن کریم کی سورت کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں کیونکہ جو مقاصد پورے قرآن میں ذکر ہے تو وہی مقاصد مختصر کی صورت میں ان سب ہزاروں مقاصد کو سمو دیا گیا ہے. چار مقاصد میں نے ذکر کیے تھے 4 مقاصد ہیں وہ چاروں مقاصد اس میں سمو دیے گئے ہیں تو گیا اس لیے اس کو ام الکتاب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ام الکتاب کہتے ہیں. السبع المثانی بھی کہتے ہیں. السبع تو اس لیے کہتے ہیں کہ 7 آیتیں ہیں اور مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ بار بار یہ نماز میں مقرر پڑھی جاتی ہے اس لیے السبع المثانی بھی کہتے ہیں. یہ سورت کیونکہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اسی لیے آغاز میں قرآن بھی اس سے ہوا اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکات بھی بہت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب لفظی لفظی کے قریب سے پہلے جو میں نے کہا تھا کہ 4 مقاصد ہیں اور سورہ فاتحہ میں 4 مقاصد موجود ہیں اس کو اقبال اشارہ کرتا ہوں اس تصویر پر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہاں تک توحید کا ذکر ہے. یہاں تک
توحید کا ذکر ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تک توحید کا ذکر ہے. مالک یوم الدین یہ قیامت کا ذکر ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد میں احکام کی طرف اشارہ ہے. عبادات احکام ہے یا نہیں ہے؟ عبادات احکام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اس میں احکام کی طرف اشارہ ہے. اور آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ. بات رسالت اس کو کیا ہے؟ رسالت کی طرف. تو چاروں مقاصد اسی میں ذکر ہے. پہلے توحید ہے، پھر قیامت کا ذکر ہے، پھر عبادات اور احکام کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا ذکر ہے رسالت کا نبوت اور رسالت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نے آغاز بسم اللہ سے کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے آغاز کیا. اب یہاں ایک تو تعلیموں کی باقی ہے وہ بھی ذکر کریں گے. یہاں حذف کر دیا، اصل میں یہ اس میں جاتا الف کو حذف کر دیا ہے اختصار کے لیے، کیونکہ بسم اللہ کثیر الاستعمال ہے اور کثیر الاستعمال کثرت استعمال مقتضی للتخفیف ہے. کثرت استعمال مقتضی للتخفیف ہے، کیونکہ جو عمل زیادہ کیا جاتا ہو، ہر وقت کیا جاتا ہو، تو اس میں تخفیف ہونی چاہیے کہ وہ عمل ہلکا ہو تاکہ آسانی سے انسان ہر وقت کر سکے، ہر وقت کر سکے. اسی وجہ سے یہاں انہوں نے حدیث کو حذف کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث میں آتا ہے کہ جو عمل بابر